انسان کے بدن میں ایک ایسا عضو ہے جسے بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور وہ حصہ ہے انسان کا دل۔ اسے پورے وجود میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر یہ دھڑکنا بند کر دے تو دنیا کی لذتوں سے بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر روحانی اعتبار سے اس کی دھڑکن بند ہو جائے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت کی لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جسم کی طرح اس حصے کو بھی غذائیت کی ضرورت ہے۔ ظاہری جسم غذا سے بڑھتا ہے، صحت مند رہتا ہے، بالکل اسی طرح اس سے بھی غذا کی ضرورت ہے۔ اور اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ یہ اس کی غذا ہے، روحانی غذا، جس سے اسے تقویت پہنچتی ہے۔ اور ذکر کا کیا مفہوم ہے؟ ذکر کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ذکر ہوتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بڑا اعلیٰ ذکر ہے۔ لیکن ذکر صرف یہی نہیں ہے، یاد رکھنا سچ بولنا بھی ذکر ہے، اور جھوٹ سے بچ جانا بھی ذکر ہے۔ ناپ تول پورا پورا دینا یہ بھی ذکر ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا، جو بندہ علم حاصل کرنے کی نیت سے کسی مجلس میں چلتا ہے، اللہ ہر قدم پر 700 نیکیاں اسے عطا فرماتے ہیں۔ کتنی؟ 700۔ بالکل اسی طرح جو بندہ اپنے گھر سے رزق حلال کے لیے نکلتا ہے نا، رزق حلال کے لیے، اسے بھی ہر قدم پر اللہ 700 نیکیاں دیتے ہیں۔ رزق حلال کے لیے اسے بھی اللہ 700 نیکیاں دیتے ہیں۔ جس طرح علم حاصل کرنے کے لیے مسجد کے اندر آ جاتا ہے بندہ، میں حدیث کا درس سنوں گا، میں قرآن مجید کا درس سنوں گا، میں اللہ رب العزت کی باتیں سنوں گا، ہر قدم پر 700 نیکیاں۔ بالکل اسی طریقے سے رزق حلال کمانے کے لیے جو بندہ نکلتا ہے اپنے گھر سے، اللہ اس کو بھی ایک ایک قدم پر کتنی نیکیاں دیتے ہیں؟ 700 نیکیاں دیتے ہیں۔ تو ذکر کا جو مفہوم ہے یہ بہت وسیع مفہوم ہے۔ تو یہ جسم کا جو حصہ ہے جس سے روحانی غذائیت کی ضرورت ہے، وہ دل، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کے کتنے فائدے ہوتے ہیں، کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو شیطان بندے کے قریب نہیں آتا، شیطان بندے کے قریب نہیں آتا۔ جیسے مؤذن جب اذان دیتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ ذکر کی وجہ سے شیطان دور ہو جاتا ہے اور رحمان قریب ہو جاتا ہے۔ رحمان، جیسے ہمیں کوئی دوست، ہمارا بڑا چاہنے والا دوست کوئی اگر فون کرتا ہے نا بڑے عرصے کے بعد، پھر بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، مجھے فلاں دوست نے یاد کیا، اس نے فون کیا، فون پر بات کی۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، اللہ عرش پر ایسے خوش ہوتے ہیں، ایسے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو نا، فرشتوں کی مجلس میں اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اس نے جنت کو نہیں دیکھا، اس نے جہنم کو نہیں دیکھا، اس نے مجھے نہیں دیکھا، دیکھو یہ غائبانہ طور پر آج مجھے یاد کر رہا ہے۔ یاد اسے پتہ ہے، اسے اس بات کا پورا یقین ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے، حاضر اور باطن کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ ہی میرے ذکر کو سن رہا ہے اور اللہ ہی میرے ذکر کو جان رہا ہے۔ یہ ذکر جب بندہ اس تڑپ سے کرتا ہے، اس تڑپ سے، تو اللہ رب العزت خوش نہیں ہوتے؟ اللہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں، آج میرے بندے نے مجھے یاد کیا ہے، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے فرمایا خبردار، خبردار،
دلوں کا سکون کس کے اندر ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر دلوں کا سکون ہے۔ یقین جانیے اللہ کے ذکر سے ہٹ کر انسان کے قلب کے اندر وہ سکون آ سکتا ہی نہیں ہے، وہ سکون آ سکتا ہی نہیں ہے۔ تو ذکر اگر دل کو آپ نے روحانی طور پر مضبوط کرنا ہے تو پھر اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے نا ہر آن اور گھڑی، دیکھو زبان سے ہر وقت بندہ ذکر بھی نہیں کر سکتا، اس نے زبان سے کیا کرنا ہے؟ کھانا بھی ہے، اس نے گفتگو بھی کرنی ہے، اس نے کام کی باتیں بھی کرنی ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ دل ہر وقت ذکر کے اندر مشغول رہے، دل ہر وقت یہ سمجھنے کوئی بات مشکل تو نہیں ہے۔ آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے، اس کمپیوٹر کے اندر لوگ ایک ونڈوز ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں جی، وہ پیچھے اس کو کھول دیتے ہیں، آگے کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اشتہار بنا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، وہ بیک گراؤنڈ کے اندر وہ چل رہی ہے، اسے پتا ہوتا ہے کوئی وائرس اندر نہیں آئے گا، یہ میری چیزیں خراب نہیں ہوگی۔ بالکل یہی ہے نا، جیسے آج ہم کمپیوٹر ہے اس کے اندر ساری دنیا کا کام کر رہے ہیں، ہر بندے نے ونڈوز ڈاؤن لوڈ کی ہوتی ہے، کوئی وائرس نہ آ جائے، میری یہ چیز خراب نہ ہو جائے، یہ چیز، حالانکہ وہ کام کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ بھی اللہ کا ذکر، کبھی ہم دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں جی، فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں، دوست و احباب کے ساتھ بیٹھے ہیں، جو بھی ہے، لیکن بیسک کیا ہونی چاہیے؟ بنیاد کے اندر پیچھے کیا ہے؟ وہ ونڈوز جو روح کی ہے نا وہ آن ہونی چاہیے کہ ہر وقت انسان کا تصور اللہ کی طرف ہو۔ تو اس دل کو پھر کیا غذائیت نصیب ہوتی ہے؟ جب انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے اس دل کو غذائیت نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ رب العزت ان لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، قرآن نے ایک جگہ ارشاد فرمایا استحوذ علیہم الشیطان انساہم ذکر اللہ۔ شیطان جب انسان کے اوپر غلبہ پاتا ہے تو اس کا پہلا بار کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ایک بندہ کسی سے لڑنے جاتا ہے نا، سب سے پہلے دشمن سے وہ ہتھیار چھین لیتا ہے جو اس کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو بندہ لڑنے، وہ کہتا ہے ہینڈز اپ، فوج والے ہینڈز اپ، کیا ہاتھ اوپر کر دو، کیا مطلب جو تمہارے پاس ہتھیار ہے نا وہ میرے حوالے کر دو۔ تو دشمن جب کسی پر حملہ کرتا ہے تو سب سے بنیادی طور پر اپنے جو خطرناک ہتھیار ہوتے ہیں وہ اس سے کیا کر لیتا ہے؟ چھین لیتا ہے، قابو میں کر لیتا ہے۔ پھر اسے پتا ہوتا ہے کہ اب یہ خالی ہاتھ ہے، اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہی مثال ہے جب انسان اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے نا، استحوذ علیہم الشیطان، قرآن کہتا ہے شیطان ان بندوں پر غالب آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہماری یاد سے انہیں غافل کر دیا، ہتھیار کو چھین لیا اس نے ذکر والا۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے دل کے پیچھے شیطان لمبی سونڈ کی طرح انتظار کر رہا ہوتا ہے، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے مچھر کی سونڈ ہوتی ہے نا، مچھر اس طرح بیٹھا ہوتا ہے، جو ہی دیکھتا ہے نا دل غافل ہے ڈھانس لیتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اس دل کے اندر غفلت ڈال دیتے ہیں، غفلت۔ تو جب دیکھتا ہے ذکر، دل جو ہے نا ذکر کے ساتھ مزین ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایک عالم سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے ان سے پوچھا کن لوگوں پر تیرا بار نہیں چلتا ہے؟ اس نے کہا اچھا بتاؤں، آؤ میرے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں شیطان میرے ساتھ آیا لیکن گدھے کی صورت میں آیا۔ کس صورت میں؟ گدھے۔ شیطان ہر صورت اختیار کر سکتے ہیں، اللہ نے اسے یہ قوت اور طاقت بخشی ہے۔ کہتے ہیں وہ گدھے کی صورت میں آیا تو ایک بزرگ تھے، وہ کپڑا تان رہے تھے، کپڑے کا کام کرتے تھے، تانا بانا کر رہے تھے، بڑے لمبے انہوں نے دھاگے جو ہے نا بنائے ہوئے تھے۔ تو شیطان آیا، شیطان آ کے اس نے ایک ٹانگ ماری، سارے دھاگوں کو توڑ دیا، سارے دھاگوں کو۔ وہ جو بزرگ تھے وہ اٹھے، انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آگے آئے، پھر ہر جو دھاگا اس نے توڑا تھا نا انہوں نے کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہر دھاگے کو گھیرا لگاتے گئے، پھر ٹھیک ہو۔ پھر دوسری دفعہ پھر آیا،
پھر آیا، پھر اس نے ٹانی مار کے وہ سارے دھاگے توڑ دیے۔ اب پھر وہ جو بزرگ تھے وہ اٹھے، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور ہر دھاگے کو نہ گھانٹے مارتے چلے گئے، نہ تو انہوں نے شیطان کو گالی نکالی، نہ اس کو برا بھلا کچھ بھی نہیں کہا، بڑی تسلی کے ساتھ اور ہنستے بکتے چہرے کے ساتھ بسم اللہ پڑھتے گئے اور وہ دھاگے کو باندھتے چلے گئے۔ شیطان نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن پر میرا داؤ نہیں چلتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ یقین ہوتا ہے کہ کائنات کا نظام صرف اور صرف مالک کی مرضی سے چلتا ہے، مالک کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یہ دھاگے توڑے نہیں گئے، تڑوائے گئے ہیں تو یہ بھی اسی کے امر سے توڑے گئے ہیں۔ ان کا اسباب پر کوئی یقین نہیں ہوتا، وہ اسباب سے ہٹ کر جب مسبب الاسباب پر ان کی نظر ہوتی ہے نا، ان لوگوں کے دل پر میری بادشاہت نہیں چل سکتی ہے، ان لوگوں کے دل پر میری بادشاہت نہیں چل سکتی ہے۔ میری بادشاہت تو صرف ان لوگوں کے دلوں پر چلتی ہے جو مسبب الاسباب کو چھوڑ کر اسباب کی دنیا میں کود جاتے ہیں۔ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، جادو اس نے کیا، فلاں نے کیا۔ جب وہ انسان کے دل کے اندر وہ ذکر کی کیفیت ہر وقت بنیادی طور پر چلتی رہتی ہے نا، اسے پھر دنیا کی اسباب سے ہٹ کر وہ تو مسبب الاسباب پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ اسے یہ یقین ہوتا ہے کائنات کا نظام صرف اور صرف چلانے والی ہستی ہے تو صرف اور صرف کون ہے؟ متصرف فی الامور ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہی تو قرآن سمجھا رہا ہے نا، یہی تو قرآن سمجھا رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ میں کسی کو کوئی تکلیف دینا چاہوں تو کوئی دور نہیں کر سکتا، خیر دینا چاہوں تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہی تو قرآن کہتا ہے۔ جیسے وہ شیطان نے وہ بات سمجھائی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر میرا داؤ کیا ہے؟ نہیں چلتا، میرا داؤ ان لوگوں پر نہیں چلتا۔ اس لیے میرے محترم، انسان کے وجود کے اندر ایک ایسا عضو ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اگر وہ درست نہیں ہے تو سارا جسم درست نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ انسان کا دل ہے، انسان کا دل ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آفس میں ہیں، اپنی فیکٹری کے اندر ہیں، زمینوں کے اندر ہیں، اگر ہم نے روحانیت حاصل کرنی ہے، روحانیت کئی ایسے نوجوان ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، نماز میں ایسے گناہ کے خیال آ رہے ہوتے ہیں، ایسے کبیرہ گناہوں کے خیال آ رہے ہوتے ہیں، جو دل یہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے نماز کے بعد ان کو پورا کرنا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نماز میں کھڑا ہے، گناہ کبیرہ کے خیال آ رہے ہیں، اور صرف خیال ہی نہیں آ رہے بلکہ نماز میں منصوبے بن رہے ہیں کہ جو میں یہاں سے نکلوں گا تو اس گناہ کو کیسے پورا کروں گا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ جو انسان کی کنونشن پاور ہے نا، وہ کمزور ہوتی ہے۔ روحانی پاور جو ہے نا وہ کمزور ہے۔ کس لیے کمزور ہے؟ اس لیے کہ اس نے اس کو مضبوط کرنے کی فکر ہی نہیں کی ہے۔ جب انسان اس کو مضبوط کرنے کی، اسے غذا دینے کی فکر میں رہتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، دست بکار دل بیار، ہاتھ سے کام کرو، دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو جی۔ تو جب وہ انسان اس کو غذائیت دیتا رہتا ہے نا، پھر اس کے دل و دماغ کے اندر برے خیال کبھی آ نہیں سکتے۔ کیسے آئیں گے؟ نہیں آ سکتے۔ وہ ونڈوز کی طرح، جیسے وہ موبائل کے وائرس نہیں آ سکتے، ایسے جب یہ دل کی وہ روحانیت مضبوط ہوگی نا، اس کو انسان مضبوطی دیتا رہے گا خوراک کے ذریعے سے، پھر انسان کے دل و دماغ کے اندر خیالات بھی نہیں آ سکتے۔ آج ہمارے دل و دماغ کے اندر کتنے خیال آتے ہیں نماز کے اندر، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں بچپن کی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، ویسے کوئی چیز یاد نہیں آتی، یاد کرنے کی کوشش بھی کرے بندہ، نماز میں کھڑا ہوتا ہے اسے ہر چیز یاد آ جاتی ہے۔ تو بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جو روحانیت کی پاور ہے نا، وہ جو روحانی قوت ہے، اس سے آج ہم محروم ہیں۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ تندرست ہے تو سارا جسم تندرست ہے، اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ انسان کے سینے کے اندر دل ہے۔ تو یہ دل ایسی چیز ہے، زندگی جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، اس کے اندر تو فکر ہی صرف اس کی ہونی چاہیے۔ جو بندہ اس کی فکر میں دن رات گزارتا ہے وہ دنیا اور آخرت کی خیریں حاصل کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف پرواہ نہیں کرتا وہ صرف جسم کی غذائیت کی طرف پرواہ کرتا ہے۔ اسے کھلانے کے لیے کبھی پشاور پہنچ جاتا ہے، کبھی گجرانوالے پہنچ جاتا ہے، کبھی کدھر پہنچ جاتا ہے، جو اس نے چاہا وہ اس کو دے دیا، جو اس نے چاہا وہ اس کو دے دیا۔ کبھی ٹکے کھلا رہا ہے، کبھی شکار کھلا رہا ہے،
العزیز یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا، اسی فکر میں بیٹھے، اس دل کی مضبوطی کو، دل کو روحانیت پہنچانے کے لیے آپ بیٹھے. بس یہی مجلسیں ہوتی ہیں جس کے اندر انسان بیٹھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتا ہے، تو اللہ رب العزت یہ دل کو غذائیت پہنچاتے ہیں، اسے توفیق نصیب فرما دیتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہ سب کا